وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. ہم ان کے پاس لائے ہیں کتاب قرآن. اس کتاب سے مراد قرآن ہے. قرآن اللہ کی کتاب اور عجیب کتاب ہے. یہ کتاب بھی ہے اور کلام بھی ہے. پہلے جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر اتاری ہیں وہ صرف کتاب تھی. وہ صرف کیا تھی؟ کتاب کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز لکھ کر کسی کو دے دینا. زبان سے اس کو تکلم نہ کیا جائے، زبان سے اس کو بولا نہ جائے، صرف لکھ کر کوئی چیز دے دی جائے. یہ تو ہے کتاب. اور کلام جس کو لکھنے والا خود بولے بھی. تو قرآن اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے خود بولا ہے، تکلم کیا ہے، اس کو اپنے زبان سے ادا کیا ہے. اللہ کے اندر سے نکلی ہوئی چیز ہے قرآن. باقی جتنی کتابیں تورات، انجیل، زبور، وہ صرف اللہ تعالیٰ نے اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی کتابیں نبیوں کو مل گئی. اس کو خود اللہ نے ادا نہیں کیا، پڑھا نہیں تھا. قرآن ایک کلام اللہ اس کو کہا جاتا ہے. اسی لیے کلام جو ہے نا، کلام جیسے بات، میری زبان سے بات نکل رہی ہے، یہ بات، یہ کلام بولنے والے کی صفت ہوتی ہے. بولنے والا اس کو کہتے ہیں متکلم، اور اس کی زبان سے جو نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں کلام. تو کلام جو نکلتا ہے، باتیں جو نکلتی ہیں، وہ باتیں کرنے والے کی صفت ہوتی ہے. تو قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کے اندر سے نکلا ہے. اس لیے قرآن کے اندر بہت ساری وہ صفات ہیں جو اللہ کی ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ قدیم ہے. اللہ تعالیٰ قدیم ہے. قرآن بھی قدیم ہے، پرانا، بہت زمانے سے. اللہ تعالیٰ قدیم، قرآن بھی قدیم. اللہ تعالیٰ مجید، قرآن بھی مجید، بل ہوا قرآن مجید. اللہ تعالیٰ عزیز، قرآن بھی عزیز، انہ لکتاب عزیز. اللہ تعالیٰ عظیم، بڑے، قرآن بھی عظیم. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ دی اور قرآن عظیم. تو جو اللہ کی صفات ہیں وہ قرآن کی بھی کتنی صفات ہیں. اللہ باقی، قرآن بھی باقی. کیونکہ جو کلام ہوتا ہے اس کے اندر متکلم کی صفات ہوتی ہیں. تو یہ قرآن اللہ کا کلام، اس لیے اس کے اندر اللہ کی صفات ہیں. اس کے اندر اللہ کی صفات ہیں. تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہ خاص کلام اتارا ہے اور اس کے اندر بڑی اللہ رب العزت نے تاثیر رکھی ہے. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ. ہم آپ کے پاس ایک کتاب، یہ کلام، یہ قرآن لائے اور اس کو ہم نے فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، ہم نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے علم کے ساتھ. کیسے بیان کیا ہے؟ تفصیل سے بیان کیا ہے، علم کے ساتھ بیان کیا ہے. اس میں علوم ہیں، علوم کے دریا ہیں، علم کے سمندر ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قرآن میں بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو 5 طرح کے علم ہیں. کتنی طرح کے علم ہیں؟ قرآن میں 5 طرح کے علم ہیں. نمبر 1، علم تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے کا علم. اس کو کہتے ہیں علم تذکیر بآلاء اللہ. اللہ کی نعمتیں اس میں بتائی گئی ہیں. انسان کو اللہ نے کیسے پیدا کیا، اللہ کیسے بارش اتارتے ہیں، کیسے غلے نکالتے ہیں، انسانوں کو کیسے پرورش کرتے ہیں. یہ سب چیزیں ہیں نا قرآن میں. تو اللہ کی نعمتوں کو معلوم کرنا اور اس کے ذریعے سے نصیحت حاصل کرنا، یہ علم اللہ نے قرآن میں رکھا ہے. ایک علم. دوسرا ہے علم تذکیر بایام اللہ، اللہ کے دنوں سے نصیحت حاصل کرنے کا علم. اللہ کے دن سے کیا مراد ہے؟ پچھلے زمانے میں جو دن، سال گزرے ہیں اور ان میں جو قومیں گزری ہیں ان کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے. اچھے لوگوں کا بھی تذکرہ ہے، نبیوں کا تذکرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح علیہ السلام. نبیوں کا تذکرہ، جو اچھے لوگ، کامیاب لوگ گزرے ان کا بھی تذکرہ ہے. اور جو ناکام ہو گئے، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، فرعون، قارون، شداد، قوم سمود، قوم نوح،
کہ جن قوموں کو اللہ نے برباد کیا، جن پر عذابات آئے، تو وہ کیوں ہلاک ہوئے، ان کے ہلاک اور برباد ہونے کی کیا وجوہات ہیں، یہ بیان کیا۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کے دنوں کی یاد۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلے دنوں میں جن لوگوں کا جو اچھے لوگوں کا اچھا انجام ہوا اس کا بھی تذکرہ کیا ہے، برے لوگوں کا برا انجام ہوا اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ تو دوسرا علم یہ ہے، علم تذکیر بھی ایام اللہ، اللہ کے دنوں کو یاد کر کے نصیحت حاصل کرنے کا علم۔ تیسرا علم ہے علم تذکیر بالموت اور ما بعد الموت، موت اور موت کے بعد جو زندگی آنے والی ہے، جنت جہنم آخرت، اس کو یاد کر کے نصیحت حاصل کرنے کا علم۔ یہ علم بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھا ہے، موت کا بھی تذکرہ ہے اس میں، موت کے بعد زندگی کا، جنت اور جہنم کا کتنی جگہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے تذکرہ کیا ہے۔ تو تیسرا علم یہ ہے علم تذکیر بالموت اور ما بعد الموت۔ اور چوتھا علم ہے علم الاحکام، علم احکام اللہ، اللہ کے احکامات کا علم اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے۔ اس میں حلال حرام، جائز ناجائز، امر نہیں، کن چیزوں کا حکم ہے، کن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، یہ علم بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پاک کلام میں رکھا ہے۔ اور پانچواں علم ہے علم مخاصمت، علم محاکمہ۔ کیا مطلب؟ جو باطل قومیں ہیں، گمراہ لوگ ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مشرک ہیں، ان کے غلط عقیدوں کا اللہ تعالیٰ نے توڑ کیا ہے، رد کیا ہے۔ ان کے عقیدوں کا، ان کے جو جن چیزوں پر وہ یقین رکھتے تھے، عقیدے رکھتے تھے، اور جو ان کے غلط اعمال تھے، ان کا رد اللہ تعالیٰ نے، باطل جتنے فرقے ہیں، یہودی، عیسائی، صابئی، مشرک، تو ان لوگوں کے غلط عقیدوں کا توڑ اور ان کے برے اعمال کا توڑ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اور وہ ایسا توڑ ہے کہ اس سے قیامت تک کے لیے رہبری ملتی رہے گی۔ قیامت تک جو بھی باطل فرقہ، غلط قسم کے لوگ، گمراہ لوگ کھڑے ہوں گے تو کہیں نہ کہیں قرآن کی آیتوں میں اشارہ مل جاتا ہے کہ یہ اس قرآن کی آیت کی وجہ سے غلط ہے، ان کا یہ عقیدہ غلط ہے، ان کا عمل فلاں جگہ غلط ہو رہا ہے۔ تو یہ 5 علم اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تفصیل سے علم کے ساتھ اس قرآن کو بیان کیا ہے۔ فصلناہ علی علم، ہم نے اس قرآن کو علم کے ساتھ تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ہدن، ہدایت ہے، رہنمائی ہے، رہبری کرتا ہے۔ جو جس حال میں قرآن سے رہبری لینا چاہے، قرآن اس کے لیے رہنما ہے، اس کے لیے ہدایت ہے، اس کے لیے رہبری کی چیز ہے۔ قرآن رہبری کرتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم قرآن سے رہبری لینے والے بن جائیں۔ ہم نے تو نعوذ باللہ قرآن کو بھلا ہی دیا ہے۔ اپنے جو بھی مسائل ہوں، جو بھی پریشانیاں ہوں، جو بھی مصیبتیں ہوں، ان میں ہم قرآن سے رہبری لیں تو اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے ہماری رہبری کرتا ہے۔ قرآن ہدایت ہے، رہنمائی کی کتاب ہے، یہ انسان کی رہبری کرتا ہے، انسان کو چلاتا ہے، دنیا اور آخرت میں سیدھے راستے بتاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ وہ دیکھیں، یہ اللہ کے جو نیک بندے، جو خاص طور سے جو چاروں امام گزرے ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اجمعین، یہ چاروں بھی جو ہے، اور جتنے بھی بڑے بڑے علماء جنہوں نے امت کی خدمت کی ہے اور بہت زیادہ کتابیں لکھی ہے جن سے امت کو فائدہ پہنچا ہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی تھی کہ ان کا قرآن سے ربط بہت مضبوط ہوتا تھا، قرآن سے تعلق بہت مضبوط ہوتا تھا، اور قرآن سے اتنی وہ رہبری لیتے تھے، تو پھر قرآن سے رہبری لیتے تھے اور امت کو دیتے تھے۔ ان کے جو علم کے دریا بہتے تھے، اور ان کے علم کے بارے میں جو ہم سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں امام کو، فلاں عالم کو اتنا علم دیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن سے ان کا بہت گہرا تعلق تھا، جو آج ہمارا کمزور ہو چکا ہے، بلکہ یوں کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ قرآن سے ہمارا تعلق ٹوٹ چکا ہے۔ اس لیے ہم بھی ٹوٹ گئے، ہم بھی ٹوٹ رہے ہیں، ہم بھی جوجھ رہے ہیں، ہم بھی پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں، کیونکہ قرآن سے ہمارا تعلق بہت کمزور پڑ چکا ہے یا ختم ہو چکا ہے۔ ہم دوبارہ قرآن سے اپنا تعلق گہرا کریں، کیونکہ قرآن ہدن، ہدایت ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ اجماع امت ایک چیز ہے، اجماع امت ایک جو ہے دلیل ہے
سے مسئلے جو نکلتے ہیں ہمارے، ہم جو حلال اور حرام میں جو اتباع کرتے ہیں، تو یا تو قرآن سے ہمارا مسئلہ نکلے گا یا حدیث سے ہمارا مسئلہ نکلے گا۔ تیسرے نمبر پر جو مسئلہ نکلتا ہے وہ اجماع امت سے، امت کا، اور خاص طور سے صحابہ اور تابعین، بڑے بڑے علماء کا جس بات پر اجماع ہو جائے، سب جس پر جمع ہو جائیں، تو یہ بھی ایک شریعت کے اعتبار سے دلیل ہے، شریعت کے اعتبار سے یہ بھی دلیل ہے حق ہونے کی اور صحیح ہونے کی۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ میں قرآن سے تلاش کرتا ہوں اجماع امت کی دلیل کیا ہے۔ پوری امت کسی چیز پر جمع ہو جائے تو وہ حق ہوتا ہے، وہ صحیح ہوتا ہے، وہ چیز غلط نہیں ہو سکتی، اس کی دلیل قرآن سے۔ تو انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، ایک مرتبہ پورا قرآن پڑھ کر ختم کر دیا، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 3 دن تک قرآن پڑھتے رہے پورا قرآن، پورے قرآن کی تلاوت۔ یہ ان کا معمول تھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ انہوں نے ایک مرتبہ مکہ سے مدینہ سفر کیا یا مدینے سے مکہ سفر کیا، تو 16 دن ان کو سفر میں لگے اور 16 دن میں انہوں نے 16 قرآن ختم کیے۔ سفر میں ہمارے جیسے نہیں کہ پب جی کھیلنے لگ گئے اور گیم کھیلنے لگ گئے اور موبائل میں مصروف ہو گئے اور واٹس ایپ اور فیس بک، پتہ نہیں کیا کیا آلا بلا ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے کہ ہمیں پورا سفر گزر جاتا ہے، سفر کی دعا کی بھی توفیق مشکل سے ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ ہم اتنے زیادہ جو ہے دین سے اور دین کی بنیادی چیزوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو وہ لوگ وقت کو ضائع کرنے والے نہیں تھے، تو انہوں نے اس زمانے میں جو بھی ان کا سفر کا ذریعہ تھا، اونٹ پر یا گھوڑے پر وہ سفر کیا، تو مکے سے اور مدینہ اور مدینے سے مکہ ان کا سفر ہوا، 16 دن لگے اور 16 دن میں انہوں نے 16 قرآن ختم کر دیا۔ اتنا وہ لوگ اب اندازہ لگائے، روزانہ 30 پارے پڑھنے والا کتنا وقت وہ قرآن میں لگاتا ہو۔ تو ایسے ہی ان کو جب مسئلے کی ضرورت پیش آئی کہ اجماع امت، پوری امت جس چیز پر جمع ہو جائے وہ حق ہوتا ہے، وہ مسئلہ صحیح ہوتا ہے، اس کی دلیل قرآن میں کہاں ہے، یہ تلاش کرنے کے لیے انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ تو پھر 5ویں پارے کی ایک آیت ان کو مل گئی، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا، تو ہم اس کو دنیا میں چلنے دیں گے اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں بنائیں گے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے گا۔ اس سے انہوں نے یہ دلیل پکڑی کہ یہ اجماع امت کی دلیل ہے کہ امت کہ علماء اور صحابہ جس چیز پر جمع ہو جائیں ان کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرنا یہ صحیح راستہ نہیں ہے، یہ جہنم کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ تو خیر، تو قرآن کیا ہے؟ ہدن، ہدایت ہے۔ اس میں قیامت تک کے مسئلے اللہ تعالیٰ نے، قیامت تک کے تمام چیزوں کی رہنمائی اور رہبری اس میں رکھی ہے۔ ہدایت ہے ورحمتن، تو جو اس ہدایت پر چلتا ہے اس کو پھر رحمت ملتی ہے، دنیا میں بھی رحمت ملتی ہے، آخرت میں بھی رحمت ملتی ہے۔ جو قرآن سے رہبری لے گا، قرآن کی رہبری کے مطابق زندگی گزارے گا، تو پھر وہ رحمتن، اس کو رحمتیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی رحمت دیتا ہے، دنیا میں بھی رحمتیں اس کو ملتی ہے اور مرنے کے بعد بھی رحمت ملے گی۔ تو یہ کتاب ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے، علم کے ساتھ، اور ہدن، ہدایت ہے، ورحمتن، اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان